علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چیز بہت اچھی لگے اسے بہت کم اختیار کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھی لگے اسے صرف دیکھو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ بانو قدسیہ کہا کرتی تھیں کہ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ جو بغیر بات کی فکر کرے وہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی میں اور تم کے الفاظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ عورت مرد کو پسند کرنے کے لیے اس کی شخصیت دیکھتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے معیشت۔ مرد کو برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ اپنا نہ پرایا۔ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دھاڑے مار مار کر رونے کے برابر ہے۔ عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو ناحق بددعائیں دیتے ہیں یہ جان لے کہ جو دعا یا بددعا ہم کسی اور کو دیتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے، پھر دوسروں کے حق میں، وہ بھی تب اگر وہ اس کے مستحق ہوں، ورنہ نہیں۔ عورت کی بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف کوئی غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ محبتوں کی قیمت نہیں ہوا کرتی، نہ یہ بازاروں میں بکتی ہیں، یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں، اور جہاں پسندیدہ روح مل جائے وہیں ٹھہر جاتی ہیں۔ جو بار بار ہو جائے وہ محبت نہیں بلکہ وقت گزاری ہوتی ہے۔ محبت تو ایک جگہ ٹھہر جانے کا نام ہے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کر دیتی ہے۔ 4 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ 4 چیزیں رزق کو روک دیتی ہیں: یتیم کا مال کھانا، ضرورت مند کی مدد نہ کرنا، پرندوں کو روٹی نہ دینا اور فقیر کو خالی ہاتھ لوٹانا۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے کا ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ مرد صرف جمع اور نفی جانتا ہے لیکن عورت ضرب جانتی ہے۔ آپ اسے جو دیں گے وہ آپ کو دگنا کر کے لوٹائے گی، چاہے وہ عزت ہو، محبت ہو یا دھوکہ۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نبھانا نہیں ہوتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ صرف غلط ہونے پر ہی وضاحت نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے لیے عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کو نہیں ہوتا بلکہ چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص خود کو کمتر سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے، جبکہ مرد کو یہ کمانی پڑتی ہے۔ مرد سے انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اگڑ کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے مگر اس سے اس کے دل میں عزت اور محبت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ غریب آدمی سے اکڑ کر اور امیر آدمی سے مسکرا کر ملنا حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ مرد کی محبت کا یقین تبھی کرنا جب وہ تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے اور فوراً تمہارے گھر رشتہ بھیجے۔ اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو رب تو معاف کر دیتا ہے لیکن معاشرہ معاف نہیں کرتا۔ محبت یقین کا سفر ہے، اگر اس سفر میں بار بار اپنے کردار کی وضاحت دینی پڑے تو یہ سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ مرد کو اپنی ماں سے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اس عورت سے ہو جاتی ہے جو 2 کام کرے: مرد کا ماں سے بھی زیادہ خیال رکھے اور مرد کو رسوا نہ کرے۔ چہرے کے دانوں کے لیے تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ دانوں پر لگا کر بعد میں منہ دھو لیں، چند بار ایسا کرنے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ گھر کی حفاظت کے لیے دعا: اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو یہ وظیفہ اپنے گھر والوں پر ضرور دم کریں، یا رقیب ان کو 7 بار
या 70 बार दम करें, इंशाअल्लाह आपके घर वाले हर बुरी चीज और जादू टूने से महफूज रहेंगे। औरत की पहचान उसके पहनावे से होती है। जो औरत रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, मेहंदी पसंद करती है और चूड़ियाँ पहनने की शौकीन होती है, वो जिंदा दिल औरत होती है। जो औरत तंग और बारीक कपड़े पहनती है, वो झूठ बोलने की आदी होती है और छोटी छोटी बातें छुपाती है। जो औरत हल्के और खुले रंग के कपड़े पहनती है, वो पुरवक्कार और संजीदा मिजाज खातून होती है। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो आपस में इख्तिलाफ और नाराजगी के बावजूद एक दूसरे की फिक्र करना नहीं छोड़ते। औरत की ये एक हकीकत है कि वो शादी से पहले मोहब्बत नहीं बल्कि शोहर तलाश करती है और शादी के बाद शोहर नहीं बल्कि मोहब्बत तलाश करती है। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। जिस आदमी या औरत की ज़बान खराब हो जाती है तो इसका नसीब भी खराब हो जाता है। आमतौर पर एक जुमला कहा जाता है कि मुंह पर बोलने वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। दिल की ऐसी सफाई का क्या फ़ायदा जो दूसरे के दिल को ज़ख्मी कर दे। कुछ बातों का बोझ खुद उठाकर दूसरों से दरगुजर का मामला इख्तियार करना चाहिए। मर्द की शादी कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। ये औरत ही होती है जिसके साथ ज़बरदस्ती होती है। जहन में कहीं ना कहीं हाँ होती है तो वो हाँ कहता है, अगर नहीं हो तो वो मर जाए, मगर वो नहीं ही कहता है। औरत के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी ये भी है कि वो अपने लिए किसी मर्द का रिश्ता नहीं मांग सकती। हालांकि इस्लाम ने अपनी पसंद बताने की इजाज़त भी दी है। मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासिर नहीं करता जितना मर्द की सीरत और पाकीज़गी। मर्द को बर्बाद करने वाले उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद होते हैं, मगर जब औरत बर्बाद हो जाए तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, न अपना न पराया। अगर मर्द का प्यार झूठा हो तो ये हरकतें बार बार करेगा। वो तुम्हें सिर्फ तब याद करेगा जब उसे फुर्सत होगी, न कि जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। मेरी माँ कहती है कि मर्द उस औरत का कभी नहीं हो सकता जिससे वो छुप छुप कर मुलाकातें कर चुका हो।